प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम लिए हाजिर हैं जिसका नाम है बच्चे और कुरान। ये हमारा प्रोग्राम है बच्चे और कुरान। इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको बहुत सी दीनी मालूमात, कुरानी मालूमात फराहम करते हैं। राशिद भाई भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाते हैं। तिलावत कुरान पाक को भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और फिर हमारा एक आखिरी सेगमेंट होता है, बहुत ही प्यारा सेगमेंट है, जिसका नाम है कुरानी डिक्शनरी। उसमें हमारे साथ उज़ैर भाई मौजूद होते हैं और राशिद भाई से कुरानी डिक्शनरी में से 3 अल्फाज पूछते हैं, फिर राशिद भाई उसके मायना मफ़हूम बताते हैं। आप भी नियत कर लें कि आप भी आखिर तक हमारा प्रोग्राम देखेंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम के आगाज़ में दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, बेशक क़यामत के दिन उसकी दहशतों और हिसाब व किताब से जल्द निजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया में ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बच्चों, हमें भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लें। बहुत से फजाइल हैं दुरूद पाक पढ़ने के। एक फजीलत हमने अभी भी आपको बताई, बहुत ही प्यारी फजीलत है ये भी। तो आपको भी चाहिए कि अगर आप फारिग वक्त में बैठे हैं तो दुरूद पाक पढ़ते रहें। बहुत से फजाइल हैं। आइए बढ़ते हैं तिलावत कुरान पाक की तरफ। और तिलावत कुरान पाक करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अहसान रज़ा भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, आज आप हमें कौन सी सूरत की तिलावत सुना रहे हैं? आज मैं आपको सूरतुन नास की तिलावत सुनाऊंगा। सूरतुन नास की तिलावत होगी। सूरतुन नास कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत है। तो मेरे बच्चों, हम भी इसको अदब एहतराम के साथ बैठ के सुनेंगे। जी, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको मीठे मीठे मदीने, प्यारे प्यारे काबे की ज़ियारत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को लेके बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा प्रोग्राम है बच्चे और कुरान। हम इसकी हर एपिसोड में एक नया मौजू लेकर आते हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत। तो आइए देखते हैं राशिद भाई हमें इस बारे में क्या बताएंगे। तो आइए बढ़ते हैं राशिद भाई की जानिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں راشد بھیا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی راشد بھائی، آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی اسٹوری سنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسٹوری بیٹا میں سناؤں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے بارے میں۔ اسٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، جن کا پورا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت پاؤں تک ایک لمبا کوٹ پہنا ہوا تھا جس سے آگے سے باندھا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام پیش کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ ان پر ایک لمبا کرتا ہے جو پاؤں تک ہے، لمبا کرتا ہے، اور اس کرتے کو آگے سے کانٹوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ کانٹے ہوتے ہیں نا، ان کانٹوں کے ساتھ آگے سے جوڑا ہوا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، حضرت ابو بکر کی یہ حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کا سلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیجئے، اور ان سے فرمائیے کہ اللہ پاک آپ سے فرما رہا ہے کہ اے ابو بکر، کیا تم اپنے اس فقر یعنی تنگی والی حالت میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرمائی اور ان سے فرمایا کہ اے ابو بکر، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ پاک کا سلام تمہیں پیش کر رہے ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا تم اپنی اس تنگی والی حالت میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیارے بچوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ میں اپنے اللہ پاک سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے اللہ پاک سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ پاک سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں دیکھیے، یہ تھے ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اتنی محبت کرتے تھے اور اللہ پاک سے بھی اتنی محبت کرتے تھے، اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مال خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرماتے، حضرت ابو بکر صدیق وہیں پر مال خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال، جو بھی آپ کے گھر میں مال تھا، جو آپ کا مال تھا، وہ سارا کا سارا مال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کتنی زیادہ ہے کہ اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ پیارے حبیب ابو بکر سے پوچھئے کہ یہ ہم سے راضی ہیں یا ناراض۔ اب دیکھیے، ہم لوگ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی جو بندہ بھی اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ پاک مجھے جنت میں داخل عطا فرمائے۔ اور حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے، پیارے حبیب ابو بکر سے پوچھئے یہ ہم سے راضی ہے یا ناراض۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی حضرت ابو بکر صدیق کے صدقے ایمان والی موت نصیب فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائے۔ آمین۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں اسٹوری سنائی۔ راشد بھائی، آپ یہ بتائیں، کیا قرآن پاک میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے؟ جی بیٹا، قرآن پاک میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کئی آیات کریمہ ہیں۔ میں صرف 2 آیتیں آپ کو بیان کرتا ہوں جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى،
الذی یؤتی مالہ یتزکا، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ امام علی بن محمد خازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات ہے، اور تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے۔ یعنی جو قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے والے ہیں نا بڑے بڑے علماء، ان علماء نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہاں پر جو بیان فرمایا گیا نا سب سے بڑے پرہیزگار کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، تو یہ سب سے بڑے پرہیزگار یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پیارے بچوں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات سے پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ دنیا میں ان سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ حضرت ابو بکر کو جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا، اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ جہنم سے دور رکھے جانے میں ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے پرہیزگار جو زیادہ تقوی والے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے، صدقات دیتے تھے، اس سے پتہ چلا کہ ان کے صدقات اور یہ جو راہ خدا میں مال خرچ کرتے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اور چھٹی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی عمل کرتے تھے اور جو بھی راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے تھے تو وہ اخلاص کے ساتھ کرتے تھے، یعنی اس سے آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کے اندر میری واہ واہ ہو، لوگ میری تعریف کریں، بلکہ اس لیے کرتے تھے تاکہ آپ کو پاکیزگی ملے، اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں آپ کے اخلاص کی گواہی دی ہے۔ پیارے بچوں، اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے نا، اخلاص مینز کہ آپ اس لیے کوئی کام کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، لوگوں کی واہ واہ کی آپ کو طلب نہیں ہوتی۔ اب کام چاہے چھوٹا سا ہو، چھوٹا سا کام بھی ہوگا نا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم بھی کوئی نیک کام کریں، درود پاک پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، یا اسی طرح نماز پڑھیں، تو اس میں ہم یہ نیت رکھیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے کوئی اچھا کام نہ کریں کہ بچوں میں ہماری واہ واہ ہو جائے اور پتہ چلے جناب یہ بچہ تو بڑا اچھے کام کرتا ہے، تو آپ نے اس لیے کام نہیں کرنا، اس لیے کرنا ہے کام، کوئی بھی اچھا کام، نیکی کا کام، کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک راضی ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے بندے بھی اور دوسرے بچے بھی ہم سے محبت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ راشد بھائی، اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بیٹا وہ ہے جو ایمان والا ہے، مسلمان ہے اور زیادہ تقوی والا ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ راشد بھائی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، اور جن کاموں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان کاموں کو چھوڑ دینا اور خود کو گناہوں سے بچانا، اللہ پاک کی نافرمانی سے بچانا، یہ ہے تقوی۔ اب جو جتنا زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوگا۔ کتمیر بھائی، میں بھی راشد بھائی سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پوچھ سکتا ہوں؟ جی اویس بھائی، آپ راشد بھائی سے سوال کر سکتے ہیں، اور یہاں سے بھی کوئی چاہے تو وہ بھی سوال کر سکتا ہے، جیسے کہ میں سوال کر رہا ہوں، آپ ہی پوچھ سکتے ہیں۔ جی پوچھیے راشد بھائی سے، آپ کو کیا سوال پوچھنا ہے؟ راشد بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور جو نو عمر لڑکے تھے یا چھوٹی عمر کے جو لڑکے تھے اس میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، پہلی وائف ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور جن غلاموں کو آزاد کر دیا گیا تو ان آزاد کردہ غلاموں میں
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور غلاموں میں پیارے بچوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، جو اذان دیا کرتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی بھی آپ نے بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی جو ہوئی تھی نا، وہ تو 16 سال یا 18 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، جب لوگوں کو اسلام کی، ایمان کی دعوت دی، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک وہ 38 سال تھی، 38 سال آپ کی عمر تھی جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا۔ راشد بھائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کس تاریخ کو ہوئی، اور آخری وقت میں ان کی زبان پہ کون سے کلمات تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیارے بچوں 22 جمادی الاخری 13 سنہ ہجری میں وفات ہوئی، اور دن تھا پیر اور منگل کی درمیانی رات، مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 63 ایئرس یعنی 63 سال عمر تھی حضرت ابو بکر صدیق کی۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیارے بچوں وفات کا وقت جب قریب آیا نا، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زبان پر آخری کلمات وہ یہ تھے کہ اے پروردگار، مجھے اسلام پر موت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ فرمائے، آمین۔ راشد بھائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ بیٹا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی۔ راشد بھائی، میں نے سنا ہے کہ جنت البقیع میں بہت سے صحابہ کرام کے مزارات ہیں، میرا سوال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار بھی کیا جنت البقیع میں ہے؟ اچھا، پہلے تو مجھے بیٹا یہ بتائیے جنت البقیع کسے کہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ جی، جنت البقیع ایک قبرستان ہے۔ کہاں ہے قبرستان یہ مدینہ شریف میں واقع ہے۔ ہاں، جو مدینہ پاک میں قبرستان ہے نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب ہی ہے، تو وہ ہے جنت البقیع۔ اور مکہ میں جو قبرستان ہے اسے کہتے ہیں جنت المعلا۔ جنت البقیع میں بہت سارے صحابہ کرام کے مزارات ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 10,000 صحابہ کرام کے مزارات جنت البقیع میں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا جو مزار ہے نا، یہ جنت البقیع میں نہیں ہے۔ تو راشد بھائی پھر کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزار ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ واقعہ بیٹا یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ جو ہے نا، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے لایا گیا، اور عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ تو جو دروازہ بند تھا نا، وہ دروازہ کھل گیا، اور اندر سے آواز آئی ادخل الحبیبہ الی حبیبہ، یعنی محبوب کو اس کے محبوب سے ملا دو۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے برابر میں دفن کیا، اور آج بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزار ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے برکتیں لے رہے ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی ڈکشنری۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی عزیر بھائی، آج آپ راشد بھائی سے کون سے الفاظ پوچھیں گے؟ راشد بھائی، آج میں آپ سے قرآنی سورتوں کے ناموں کے بارے میں پوچھوں گا۔ راشد بھائی، آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ سورۃ الحج
कौन से पारे में है और इस सूरत को सूरतुल हज क्यों कहते हैं और क्या हज करना हर मुसलमान पर जरूरी है? सूरतुल हज ये बेटा 17वें पारे में 17 जो पारा है उसमें है, और सूरतुल हज कुरान पाक की सूरत नंबर है 22 नंबर की ये सूरत है। और इस सूरत में हज के मसाइल बहुत सारे बयान किए गए हैं, इसीलिए इस सूरत का नाम सूरतुल हज रखा गया। अब आपने पूछा कि क्या हज करना हर मुसलमान पर ज़रूरी है? हज करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि उस मुसलमान के लिए ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना फ़र्ज़ है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा माल हो, यानी इतना माल हो कि वो बंदा आराम से खाना काबा जा सके, वापस भी आ सके, उसके घर के जो अखराजात हैं वो भी पूरे हो सकें, और जो सवारी है, टिकट है, ये सारे अखराजात उसके पास हों। तो अब अगर इतनी कोई बंदा ताकत रखता है, इतने पैसे उसके पास हैं, तो ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना उस पर फ़र्ज़ है। लेकिन बेटा हज किया जाए या उम्रा किया जाए, ये इसलिए किया जाए ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह के लिए ये काम किया जाए। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है व अतिम्मुल हज वल उम्रता लिल्लाह, और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को इसी साल हज की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। राशिद भाई, दूसरी सूरत है सूरतुल मुमिनून। राशिद भाई, पहले तो आप ये बताइए कि मुमिनून का मतलब क्या है और इस सूरत को मुमिनून क्यों कहते हैं? सूरतुल मुमिनून बेटा ये 18वें पारे की पहली सूरत है, और कुरान पाक की ये सूरत नंबर है 23 नंबर की ये सूरत है। इस सूरत के शुरू में ही अल्लाह पाक ने मुसलमानों की, मोमिनों की खूबियों को बयान फरमाया है कि मुसलमान की शान ये है, मुसलमान की आदतें ये होती हैं, मुसलमान की खूबियाँ ये हैं, ये चीज़ें बयान की गई। इसीलिए इस सूरत को सूरतुल मुमिनून कहा गया कि इस सूरत में ईमान वालों की, मोमिनों की खूबियों को बयान किया गया है। और आपने पूछा कि मुमिनून किसे कहते हैं, तो मुमिनून का मतलब है बहुत सारे मोमिन, बहुत सारे मुसलमान। एक होता है मोमिन, एक मोमिन मर्द, ठीक है, और मुमिनून बहुत सारे मोमिन, बहुत सारे मुसलमान। बेटा जो भी ईमान वाला है, मुसलमान है और अल्लाह पर ईमान रखता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानता है, वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, पता ये चला कि जो ईमान वाला होगा, दुनिया से ईमान के साथ उसका खातिमा होगा, वो बंदा कामयाब है। और माज़ अल्लाह जिस बंदे का खातिमा ईमान पर ना हुआ, जो मुसलमान ही ना रहा, तो वो नाकाम है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए, आमीन। राशिद भाई, मेरी आखिरी सूरत है सूरतुल नूर। राशिद भाई, आप ये बताएं कि सूरतुल नूर कौन से पारे में है और इस सूरत को नूर क्यों कहते हैं? नूर का मतलब है रोशनी, और इस सूरत की आयत नंबर 35 यानी 35 नंबर आयत से लेकर 40 नंबर आयत जो है ना, 35 से 40 नंबर की जो आयतें हैं, इन आयात में कसरत के साथ नूर का लफ्ज़ जिक्र किया गया है, इस वजह से इसे सूरह नूर कहते हैं। बेटा देखिए, दुनिया में जिसको भी हिदायत मिलती है वो अल्लाह पाक की तरफ से हिदायत मिलती है। सीधे रास्ते पर वही चलता है जिसको अल्लाह पाक की तौफीक होती है। अल्लाह पाक जिस बंदे को हिदायत अता फरमाए तो कोई उसको फिर गुमराह नहीं कर सकता, कोई भी उसको रास्ते से हटा नहीं सकता। और जिसको अल्लाह पाक हिदायत ना दे, जिसको अल्लाह पाक नूर अता ना करे, रोशनी अता ना करे, तो फिर कोई बंदा भी उसको हिदायत नहीं दे सकता, कोई भी उसको सीधे रास्ते पर नहीं चला सकता। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, और जिसके लिए अल्लाह नूर ना बनाए उसके लिए कोई नूर नहीं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक जिस बंदे को कुरान पाक के नूर से हिदायत ना देना चाहे और कुरान पाक पर ईमान लाने की तौफीक ना दे, तो उसे कोई भी हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाह पाक हम सब को दीन इस्लाम पर साबित कदम रखे और नूर कुरान से हमारे सीनों को रोशन फरमाए, आमीन।
आमीन। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है आपने हमारे प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ मालूमात हासिल की होगी। और अगर आपकी कोई भी एपिसोड मिस हो गई हो बच्चे को कुरान की, तो हमारा यूट्यूब पेज है किड्स मदनी चैनल, आप इधर जाके इस एपिसोड को भी देख सकते हैं और हमारे पेज को सब्सक्राइब भी कर दिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दिएगा। इससे ये होगा कि हमारे जो दूसरे प्रोग्राम्स आते हैं उसकी भी नोटिफिकेशन आपके पास शो होगी। तो आप हमें दीजिए इजाज़त अगले एपिसोड के लिए। अगले एपिसोड में हाजिर होंगे एक नया मौजू लेकर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। बच्चों का मदनी चैनल।